اللہ تعالیٰ کے جو ان پر فضل ہے ان کو چھپاتے ہیں اور بخل کرتے ہیں۔ بخیل تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس ہے اور موقع پر خرچ نہیں کرتے۔ علامہ جاہز کے متعلق ہے کہ وہ بہت زیادہ بخیل تھے۔ بیوی اس کو کہتی کھانا پکاؤ، ہمارا آٹا خرچ ہوگا، صبر کرو صبر کرو، سارا دن بھوکا رہتا۔ جب رات آدھی گزر جاتی کہتا چلو اب تو تھوڑا سا پکا لو، زیادہ نہیں، خرچ نقصان نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی، کتاب البخلاء، اور پھر اخیر میں لکھتے ہیں افسوس ان تمام بخلاء میں میرے جیسے نہیں ہوگا۔ میں جب کھانا کھاتا ہوں اور کھانے کی آواز پیدا ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کوئی سن کر میرے ساتھ کھانا کھانے نہ آئے۔ پھر لکھتے ہیں افسوس 2 جلدوں میں بخلاء کی مذمت تمام ہوئی لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں پہلے سے بڑھ کر بخیل ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک خصلت ہے، ناکارہ خصلت ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ شاہی تخت اور خزانوں کے اوپر بیٹھ کر کنجوس ہو سکتا ہے۔ سلطان محمود کے حالات میں دردناک باتیں لکھی ہیں کہ بخل تھا مزاج۔ فردوسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں شعر کہا تو محمود نے کہا اس کو پورا کر لو، فی شعر 1 اشرفی دوں گا۔ تو فردوسی نے شاہنامہ کہا، 40,000 اشعار ہے، 40,000 اشرفیاں بن گئی۔ تو محمود نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا، کبھی کہا اس شعر اور اس میں فرق ہے۔ تو فردوسی نے کہا شاعر کو بلاؤ، تو شاعر بادشاہ کے مقابلے میں کچھ کہہ سکتے تھے۔ فردوسی اس صدمے میں مرنے لگا جب محمود کو پتہ چلا 40,000 اشرفیاں گھوڑے پر لدوا کر لے گیا۔ اس نے اپنی اولاد کو کہا اب لینا نہیں، تمہارا باپ اس شخص کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے۔ میں نے دن رات بیٹھ کر کے اشعار کہے، جب مکمل ہو گئے یہ پھر گیا ہے۔ تو بعض اچھے لوگوں کی بھی کمزور صفات ہے۔ ہمارے مختلف رفقاء تھے دنیا کے اندر، لیکن طبقۃ العلم میں عام طور پر ذرا کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں۔ یہ میں حیران ہوں کہ سخاوت کی شان تو ان کے ہونا چاہیے۔ ہمارے استاذ تھے مولانا مفتی احمد الرحمان سے، ان کو دیکھ کر کے ہمیں افسوس ہوتا تھا کہ کاش کہ حضرت بادشاہ ہوتے زمانے کے، کیونکہ وہ جس طرح خزائن لٹاتے تھے ایسی سخاوت میں نے سطح الارض پر نہیں دیکھی جو ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ تصور جو اہل علم تنگ دست ہوتے ہیں یا ان میں کچھ خرچ کرنے کا صلاحیت کم ہوتی ہے، وہ حضرت کو دیکھ کے بالکل مان پڑ گئی۔ اور دین پر خرچ کرنا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس دین والوں پر خرچ کرنا، خزانے لوٹا دینا، یہ کاملین اور جوادین کا طریقہ ہے۔ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کچھ مانگا، آپ نے معذرت کی کہ میرے پاس نہیں ہے، وہ ناراض ہوا، آپ نے کہا بالکل نہیں ہے، ہوتا تو آپ مجھے بزدل اور کنجوس نہ پاتے، یعنی یہ بزدلوں کا کام ہے نہ دینا۔ وہ سال بعد آیا، حضرت سے کہا اب کچھ ہے، آپ نے کہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ کے دامن میں اونٹ چل رہے ہیں، 100-200 اونٹ تھے، یہ سارے لے جاؤ۔
وہ اپنے قبیلے میں گیا اور یہ واقعہ سنایا، پورا کا پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہوا۔ اللہ نے سب کو اسلام کی توفیق دی۔ تو فقیر کن کشکول میں سخی ہو سکتا ہے، اور بادشاہ شاہی تخت پر بیٹھ کر سلطنت کے خزانوں پر جمع ہو کر وہ کنجوس ہو سکتا ہے۔ اللہ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ بخل سے زیادہ ایک خراب بات اور ہے کہ آدمی میں ریاکاری ہو۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا بن جائے شیطان ساتھی، فَسَاءَ قَرِينًا، پس کیا ناکارا ساتھی ہے۔ اللہ اللہ، آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ خود بھی بری صحبت سے بچنا ہے اور آل و اولاد کو بھی غلط لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے سے بچانا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا بوجھ پڑتا ہے ان پر، ریاکاروں پر، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر ایمان لے آتے اللہ و آخرت کے دن پر، وانفقوا، خرچ کر لیتے، مما رزقهم اللہ، وہ جو دیا ہے ان کو اللہ نے، وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا۔ یہ جو بخیل کی مذمت ہوئی اور ریاکار کی، یہ کوئی ظلم نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو کسی کی نیکی اس کو دوہرا کر دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے گا اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسے ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ ہر امت میں سے پیغمبر گواہی دیں گے اور سب کی تصدیق پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، جس دن چاہیں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے نافرمانی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس دن افسوس کریں گے، یعنی چاہیں گے کافر اور نافرمان، پیغمبر کے نافرمان، یہ جو سنت کے تارک ہیں، یہ جو سنت قصدن چھوڑ رہے، وعصوا الرسول، لو تسوى بهم الارض، کاش کے برابر ہو جائے ان پر زمین۔ پختو کی وہی چیز مکہ پدائی مانے ڈکشی، مکہ پہ آوارشی۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے بات۔